أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. افلا کیا پس نہیں ینظرون وہ دیکھتے الا طرف ابلی اونٹوں کی کیفا کیسے خلقت پیدا کیے گئے و اور الا طرف سمائی آسمان کی کیفا کیسے رفعت بلند کیا گیا و الا اور طرف جبالی پہاڑوں کی کیفا کیسے نصبت کھڑے کیے گئے و الا اور طرف ارضی زمین کی کیفا کیسے سطحت بچھائی گئی فذکر پس نصیحت کرتا رہ انما سوائے اس کے نہیں کہ انتا تو مذکر نصیحت کرنے والا ہے لستا نہیں ہے تو علیہم ان پر بمسیطر داروغہ الا ہاں یا مگر من جس نے تولا منہ پھیرا وکفر اور نہ مانا فیعذبہ پس عذاب دے گا اسے اللہ تعالی عذاب اکبر بڑا انا بے شک الینا ہماری ہی طرف یابہم لوٹنا ہے ان کو ثم پھر انا تحقیق علینا ہمارے ذمہ ہے حسابہم حساب لینا ان کا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم سورہ غاشیہ پڑھ رہے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی ہے اس چھا جانے والی آفت کی یعنی قیامت کی. جب قیامت برپا ہوگی تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جنہوں نے غلط کوششیں کی. تو وہ لوگ سوچیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا یعنی کام کرنے والے غلط سمت میں کام کرنے والوں کا جو حشر ہوگا اور جو ان کا کھانا اور جو ان کا آگ میں جانا اور پانی اور جو کچھ ان کا بتایا گیا ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. اور جو دوسرے گروہ کا تذکرہ کیا گیا ہے جنہوں نے صحیح کام کیے صحیح عمل کیے سنت کے مطابق کیے تو ان کا جو انعام اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے اس کا جنت کا اور ان کے کھانے پینے کا وہاں رہنے کا کیسی مجلس ہوگی کیا ہوگا. ایک طریقے سے بہت زیادہ شوق دلایا گیا ہے کہ انسان کوشش کرے اور اس دوسرے گروہ میں شامل ہو تاکہ کل وہاں پر جنت میں وہ جگہ پا سکے. وہ اعمال کرے قرآن اور سنت کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ پھر اسے وہاں پر جگہ عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی میں شامل فرمائے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں اس صورت کا اگر ہم دیکھیں دوسرا حصہ جو آیت 17 سے آخر تک ہے اس میں دنیا کی چیزوں اور جو ان کے سامنے تھیں ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور وہ لوگ آخرت کا قیامت کا جو مذاق اڑاتے تھے سن کر کہتے تھے یہ سب کیسے ہوگا، یہ جو بتائی گئی ہے کیفیت جنت کی یہ سب کچھ وہاں پر اللہ تعالیٰ کس طرح کرے گا. تو
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا، اب کوئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنت کا اور دوزخ کا تذکرہ ہو رہا تھا اور یہاں دنیا کی بات کرتی گئی، تو وہ دکھایا گیا اور کہا گیا کہ دیکھو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی زبردست چیزیں بنائی ہیں، کیا کیا کچھ تمہارے لیے بنایا ہے، تو کیا وہ نہیں بنا سکتا؟ وہ بھی بنا سکتا ہے۔ جب دوسرا عالم برپا ہوگا تو اس کی جو چیزیں بتائی ہیں تو وہاں پر سب وہ بھی بنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب دنیا میں اتنی زبردست چیزیں تمہارے سامنے جو سامنے کی ہیں ان پہ ذرا نظر ڈالو، یہ اونٹ کیسے بنائے گئے ہیں، یہ آسمان کیسے بلند کیا گیا ہے، یہ پہاڑ کیسے بنائے گئے ہیں، یہ زمین کیسے بچھائی گئی ہے، یعنی یہ چار چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر ان کی توجہ مبذول کروائی ہے، اور جو ہر پڑھنے والا ہے وہ دیکھے سامنے، یہ کہیں دور نہیں جانا پڑے گا اس کو، بلکہ سامنے نظر آ جائیں گی یہ سب چیزیں۔ تو یہاں پر ذرا سوچو اور غور و فکر کرو کہ یہ زبردست چیزیں بنا سکتا ہے تو وہ بھی دنیا بنا سکتا ہے، آخرت اور دوزخ اور قیامت کے جو احوال بتائے گئے ہیں وہ سب کیوں نہیں کر سکتا؟ اور ذرا سوچو اور غور و فکر کرو کہ یہ اونٹ جو ہیں بالکل انہی خصوصیات کے مطابق کیسے بن گئے جن کی ضرورت ایک عرب کو صحرا میں ہو سکتی تھی، اور یہ آسمان، اس کی فضائیں اور یہ سانس لینے کے لیے جو تمام اس میں سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں، بادل بارش لے کر آتے ہیں، سورج کی روشنی، حرارت، گرمی، یہ سب ہو رہا ہے، یہ سب آسمان پر، اور جس کا چاند تارے چمک رہے ہیں، راستہ دکھانے کے لیے بھی کام آتے ہیں، روشنی کے لیے بھی، اور یہ سب کچھ کیسے ہو گیا ہے یہ اپنے آپ، اور یہ زمین کیسے خصوصیات کے تحت بچھائی گئی ہے، اس میں بسایا ہے، رہنا بسنا پیدا ہونا سب کچھ اس میں ہو رہا ہے، چشمے کنویں، پانی کا انتظام، ہر طرح کی چیزیں، اور کس طریقے سے بچھائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں معدنیات، پتھر، پہاڑ، یہ سب چیزیں سب جمے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں اپنی جگہ، اور ہر چیز فائدہ پہنچا رہی ہے انسان کو۔ تو اگر انسان غور کرے گا تو پھر وہ سمجھے گا تو وہ ضرور اس سوال کا جواب نفی میں دے گا یا منع کرے گا کہ نہیں، یہ خود بخود نہیں بن سکتا یہ سب کچھ، یہ تو کوئی زبردست حکمت اور قدرت کے رکھنے والے نے اور حکمت کے ساتھ یہ سب چیزیں بنائی ہیں، اور یہ بہت زبردست اللہ تعالیٰ کی کائنات میں یہ جو کام چل رہے ہیں اور اس کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، یہ سب تمہارے سامنے ہو رہا ہے، تو پھر وہ دوسرا عالم کیوں نہیں برپا کر سکتا، وہ وہاں پر ایسی نعمتیں کیوں نہیں دے سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توجہ ان کے سامنے کی چیزوں کے اوپر دلائی ہے کہ یہ سب کچھ ممکن ہے تو پھر وہ بھی ممکن ہے۔ اور سب سے پہلے جس میں مثال دی گئی ابل، اونٹ جو ہے، اونٹ اور اونٹنی، ابل دونوں کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسی حیرت انگیز مخلوق، ذرا اس کو دیکھو تو کیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اور اونٹ بہت عام تھا عرب میں، بچہ بچہ جانتا تھا اور سب سواری بھی کرتے تھے، ان کے لیے یہی تھا، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسی کے اوپر غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ کتنا بڑا وجود ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تابع کر دیا، متی کر دیا ہے، انسان سے کتنا بڑا ہے، پھر بھی دونوں گھٹنے ٹیک کے اس کے آگے بیٹھ جاتا ہے، اس کے آگے جھک جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا جانور عربوں میں یہی تھا جو ان کے سواری کے لیے استعمال ہوتا تھا، اسی کا ذکر کیا گیا۔ اور ہاتھی تو ہوتا نہیں تھا، حالانکہ وہ اس سے بڑا ہوتا ہے، مگر یہ اپنی تخلیق کے اعتبار سے بہت حیرت انگیز جانور ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جس کا سب سے پہلے تذکرہ کر کے اور دکھایا گیا کہ دیکھو ذرا تم اس کو تو دیکھو، کیسا کتنا قوی، کتنا مضبوط ہے، اور پھر بھی کتنا تابع دار ہے، بچہ بھی نکیل پکڑ کر چلتا ہے تو اس کے پیچھے ہو لیتا ہے، اور اس کا دودھ، گوشت، بال سب تمہارے کام میں آتے ہیں، اور کثرت سے یہ جانور تمہارے یہاں پایا جاتا ہے، اور کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، یعنی اس کی ہر چیز مختلف ہے اگر دیکھا جائے تو تمام اور دوسرے جانوروں سے۔ اور پھر اس میں جو ہے بہت ساری اس کی ایسی بھی چیزیں ہیں جن سے کہ بیماریوں کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے، اور اس کے اندر بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ صحرائی زندگی میں کبھی ملا کھانا، کبھی نہیں ملا، اور پانی کے لیے تو دور دور تک چل کر جانا پڑتا ہے۔ تو یہ 50 ڈگری اور 55 ڈگری تک سینٹی گریڈ درجہ حرارت میں یہ بغیر پانی اور غذا کے زندہ رہ سکتا ہے، اور اتنا عرصہ بغیر کھائے پیے اس کو پانی بھی نہ ملے پھر بھی یہ سروائیو کر جاتا ہے۔ تو یہاں اس کے بارے میں جو غور و فکر کے لیے دعوت دی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ہی ایسی ایک ٹنکی لگائی ہوئی ہے، ایک ایسا انتظام ہے کہ یہ اپنے اندر
پانی جو ہے سٹور کر لیتا ہے کہ جب پانی نہ ملے تو وہ اس کا کام آتا رہتا ہے. اور اسی طرح سے جو اس کا کوہان ہوتا ہے اس میں اوپر اٹھا ہوا اس میں 40 کلو تک چربی محفوظ ہو جاتی ہے کہ جب کھانا نہ ملے تو وہ اس کے کام میں آئے. 30 سے 50 کلو تک کھانا جو ہے ایک وقت میں کھا لیتا ہے. اور اگر کچھ نہ ملے تو بھی پھر اس کھانا وہ سٹور کیا ہوا اس کا چلتا رہتا ہے اور وہ پھر یعنی سروائیو کر جاتا ہے. اور ایک دفعہ میں 30 لیٹر پانی پی جاتا ہے 10 منٹ میں. تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت حیرت انگیز رکھی ہیں. اور عام جانوروں کو اگر دیکھا جائے کہ وہ کانٹے والی چیزیں نہیں کھا سکتے، مگر اس کے دانت اور ہونٹ کی بناوٹ اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے کہ پتوں کے علاوہ کانٹے بھی کھا جاتا ہے. اور اتنا مضبوط نظام ہضم ہے کہ سخت سے سخت چیزیں بھی جو ہے ہضم کر لیتا ہے. اور ہر قسم کے پودے اور سب چیزیں، یہ سوکھی گھاس سب کھا لیتا ہے. اور ایک اور جو خصوصیت ہے کہ آنکھوں کی جو جھلی ہے اس کی، وہ اس کے ایسے پپوٹے ہیں جو جب صحرا میں ریت اڑتی ہے، ٹیلے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتے ہیں، تو اس کی جو ایکسٹرا جھلی ہوتی ہے آنکھوں کی ڈبل، وہ بند ہو جاتی ہے، لاک ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی ریت آنکھوں میں نہیں جاتی اور یہ بیٹھا بیٹھا آرام سے دیکھتا بھی رہتا ہے. یعنی کہ وہ آنکھوں میں اس کے میں ریت نہیں جاتی اور وہ بند ہو جاتی ہیں، اور حالانکہ وہ پردے میں سے سب کچھ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے. تو کتنی زبردست حیرت انگیز آنکھیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اس کی بنائی ہیں. اور پھر اس کے علاوہ بھی اس کے ناک کے نتھنے جو ہیں وہ اس طرح سے ڈیزائن کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ایسے بنائے ہیں کہ جب ریت اڑتی ہے تو وہ بھی بند ہو جاتے ہیں خود بخود، اور ناک کے اندر اس کے ریت نہیں گھستی ہے، ریت نہیں جاتی. اور سخت سردی، کیونکہ صحرا کی راتیں جو ہیں وہ بہت ٹھنڈی ہوتی ہیں اس میں بھی، اور دوپہر کی سخت گرمی میں بھی یہ دونوں میں آرام سے رہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس ماحول کے لیے، اس صحرا کے لیے کتنا پرفیکٹ جانور بنایا کہ وہ اس میں سروائیو کر سکے. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو دیکھو اونٹ کو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کیا کیا کچھ اس میں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے. اور اس کے پاؤں میں بھی خصوصی طور پر جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں آگے سے، اور ریت میں دھستے نہیں ہیں، وہ اس طرح کے گدے دار سے پاؤں ہوتے ہیں تاکہ وہ ریت میں اندر نہیں گھستے ہیں، اور وہ کتنی تیزی سے چلتا ہے اور سفر کرتا رہتا ہے. اور حالانکہ اگر دیکھیں تو بڑی بڑی گاڑیاں بھی ریت میں دھس جاتی ہیں، مگر یہ آرام سے چلتا ہے. اور برفانی جوتے ہیں ان کا کام دیتے ہیں ایک طریقے سے اس کے پیر جو ہے، اور ٹانگیں بھی اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ اس کو گرمی میں ہوا بھی لگتی رہتی ہے. یعنی جسم بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل اس طریقے سے اس کا بنایا ہے کہ وہ جو ہے اس کو ہوا بھی لگتی رہتی ہے. اور اس کی کھال بھی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موٹی بنائی ہے اس کے جسم کی کہ گرمی میں ریت پہ گرم پہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو تپش نہیں لگتی ہے. اور مہنگا ہونے کے باوجود بھی اس وقت میں غریبوں تک کو میسر تھا، یعنی ان لوگوں کے پاس بھی اونٹ ہوتا تھا. اور سب سے زیادہ وزن اٹھا کر چلنے والا جانور بھی یہی ہے، اس کو شپ آف ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے. اور اونٹ کو ایک اور اس کی جو خاصیت ہے، اس کو چرانا نہیں پڑتا، یہ خود ہی آگے بڑھ کے اپنے پتے اور جو اس کے مطلب کی جھاڑیاں کانٹے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ سب کھاتا رہتا ہے، اور زیادہ اس کی نگرانی نہیں کرنی پڑتی ہے. جبکہ اور زیادہ جو دوسرے جانور ہیں بکریاں وغیرہ ان سب کو چرانا بھی پڑتا ہے، نگرانی بھی کرنی پڑتی ہے زیادہ. اور یہ گرمی کی وجہ سے عرب کیونکہ رات میں سفر بھی کیا کرتے تھے، تو یہ رات میں سارے جانور سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور یہ رات میں بھی چل سکتا ہے. یعنی اتنا بوجھ اٹھا کر یہ رات میں بھی سفر کر سکتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی ہے. یعنی 500 کلومیٹر تک بھی یہ اتنے طویل سفر جو ہے وہ کر لیتا ہے، اور بڑے بڑے بوجھ آرام سے اٹھا کر چلتا ہے. اور اتنا اونچا ہونے کے باوجود بیٹھ جاتا ہے آرام سے، اور اتنا وزن اٹھا کر کھڑا بھی ہو جاتا ہے. اور اگر یہ نہ بیٹھتا تو کس طریقے سے سیڑھی لگا کے اس پہ چڑھنا پڑتا، مگر دونوں پاؤں موڑ کے کس طرح سے اللہ نے یعنی اس کی ساخت پر غور کیا کہ دیکھو کس طریقے کا بنایا، اور پھر بھی یہ جو ہے تمہارے لیے کتنے فائدے کا اور تمہارے لیے کتنے کام آتا ہے. بہت مسکین طبع ہے اور ضدی اور سرکش نہیں ہے، مگر اس کا کینہ بھی بہت زیادہ مشہور ہے کہ اگر کسی سے اس کی دشمنی یا کینہ ہو تو پھر اس سے بدلہ لیے بغیر چھوڑتا نہیں ہے اس کو. تو اونٹ کی جو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ تم ذرا غور کرو اور دیکھو، اور اس میں یہ سمجھو کہ اللہ نے اس یہاں کے ماحول کے مطابق کتنا پرفیکٹ جانور تمہیں دیا ہے. اگر کوئی اور جانور ہوتا تو نہ تم اس پہ سفر کر سکتے تھے، نہ تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، اور وہ یعنی تمہارے کام کا نہیں ہوتا اتنا جتنا کہ اللہ نے اس کو تمہارے کام کا بنایا ہے. تو یہ خود بخود
یہ حیرت انگیز جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تخلیق ہے، وہ خود بخود نہیں بن گئی ہے یہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہاری حالات کے مطابق بنایا ہے۔ پھر اللہ نے دوسری جو چیز کی طرف توجہ دلائی ہے وہ آسمان کی طرف ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کہ آسمان کی طرف دیکھو کیسا بلند کیا ہے، کیسا بڑا، کتنا بڑا آسمان، اور کوئی شگاف نہیں ہے، کوئی اس میں خلل نہیں، کوئی رخنا نہیں، کوئی فطور نہیں ہے اس کے اندر، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے مزین کیا ہے کہ چاند ستارے رات میں بھی اندھیرا نہیں ہوتا، کتنا خوبصورت لگتا ہے، اور کتنا زیادہ دور اونچا، اور کتنے دنوں سے اللہ تعالیٰ نے جب سے اسے بنایا ہے اسی طرح سے پورا نظام چلا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے، اور جو یہ سب کام چل رہے ہیں تمہیں ہر وقت سورج سے روشنی، گرمی، ہوا، اور یہ سب تمہارا انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ ذرا اس کی طرف غور و فکر کرو تو دیکھو کہ یہ خود نہیں بن گیا، یہ سب اللہ نے بنایا ہے تمہارے فائدے کے لیے۔ اور پہاڑوں کی طرف دیکھو کہ کس طرح سے کھڑے کیے گئے ہیں، پہاڑوں کو دیکھو کہ اللہ نے کیسا ان کو جما دیا، ذرا غور تو کرو۔ پہاڑ زمین کو کس طرح سے دبائے ہوئے جمے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی عجیب و غریب بوٹیاں، ان کے پھل پھول پودے، کس طریقے سے اللہ نے ان پہ کیا کیا کچھ بنایا ہے، کیسی کیسے حیرت انگیز خواص اس کے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ذرا غور و فکر تو کرو۔ اور زمین کی طرف کہ کس طرح سے بچھائی گئی ہے، کیسے اسے ہموار کیا اللہ تعالیٰ نے، ذرا اس کی طرف بھی تو دیکھو۔ زمین کو دیکھ لو کہ کس طرح سے پھیلا کر اللہ تعالیٰ نے بچھائی ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک دیہاتی بھی تھا، گاؤں کا بھی تھا، بدو بھی تھا، اور ہر ایک کے سامنے رہتی تھی یہ سب چیزیں۔ اور اونٹ پر سوار ہو کر وہ نکلتے تھے، ان کے نیچے زمین، اوپر آسمان، سامنے پہاڑ اور اونٹ کی سواری۔ تو یہ ساری جو موٹی موٹی چیزیں سامنے بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی وسیع قدرت اور عظمت ظاہر کر رہی ہیں یہ چیزیں۔ اور کوئی بھی ان چیزوں میں، ان کے بنانے میں ذرا سا بھی کوئی کسی کا اختیار یا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری کائنات جھکی ہوئی ہے، ہر وقت ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ اور پھر جس نے دنیا میں ایسی ایسی زبردست اور حیرت انگیز چیزیں بنا دی، تو وہ اپنے خاص بندوں کے لیے جنت میں کیا کیا کچھ پیدا نہیں کر سکتا؟ یعنی اس سے کیوں تعجب کر رہے ہو، اس کا کیوں انکار کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ جو نعمتیں بتائی ہیں وہ جنت میں یہ سب کچھ نیک انسانوں کو عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور بالکل سامنے کی استعمال کی جو روز جن کو دیکھتے تھے ان چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نصیحت کرتے رہو، سمجھاتے رہو، نصیحت کرتے رہو۔ نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی ہے، جو سننے والے ہوں، سمجھنے والے ہوں، ان کا دل کھل جاتا ہے اور وہ پھر اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ نیک عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور آپ کے بعد یہ سب کے لیے ہے کہ نصیحت کرتے رہو، یعنی صحیح بات پہنچاتے رہو۔ کب کس کا دل بدلے گا کوئی نہیں جانتا، کب کس کو سمجھ آ جائے گی کسی کو نہیں پتا، اور آپ کا کام جو ہے نصیحت کرتے رہنا ہے۔ اور جو یہاں پر بتایا گیا کہ تم نصیحت کرتے رہو، کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو، یعنی تمہیں مذکر بنا کر بھیجا گیا ہے، نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، تو تم یہ اپنا کام، اپنا فرض، اپنی ڈیوٹی انجام دیتے رہو۔ اور دلوں کو بدلنا، دلوں کو پھیرنا، اس طرف لانا، یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ ذمہ داری اللہ کی ہے۔ وہ جب چاہے جس کا دل بدل دے اور اس کو اس طرف لے آئے، اور وہ پھر انسان نیک عمل کرنا شروع کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے تم ان پر داروغہ نہیں ہو، یعنی جبر کرنے والے نہیں۔ مسیطر کے معنی ہوتے ہیں محافظ، ذمہ دار، داروغہ، نگہبان کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یعنی تمہیں پہنچا دینا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو یہاں پر بتایا یہ گیا ہے، اور ذمہ داری یہ ہے کہ معقول دلیل کے ساتھ اگر کوئی انسان نہیں مانتا تو نہ مانے، تمہارے سپرد جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دینا ہے اچھے طریقے سے، بلاغ مبین، کھول کر صاف طور پہ، واضح طور پر لوگوں کو بتا دینا ہے، سمجھا دینا ہے، مگر زبردستی منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ صرف جو ہے صحیح اور غلط کا فرق بتا دیجئے، غلط راستے بتا دیجئے، غلط انجام کی خبر دے دیجئے، بس وہ بتانا ذمہ داری ہے۔ باقی کا جو ہے ان لوگوں سے زبردستی عمل کروانے دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور کتنے لوگ ایسے تھے جو کہ جن میں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، کہ وہ فتح مکہ 21 سال کے بعد ایمان لے کر آئے ہیں، یعنی پورا مکی دور گزر گیا،
اور جنگ بدر ہوئی ہے، جنگ احد ہوئی ہے، اور اس کے بعد میں جنگ احزاب ہوئی ہے، جنگ خندق، اس کے بعد میں بھی جب فتح مکہ ہوا ہے، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے ہیں، جب وہ ایمان لائے ہیں. تو یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اب وہ یہ سنیں گے ہی نہیں، مانیں گے نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کب کس کا دل پھیر دے کوئی نہیں جانتا. اور دیکھیں جادوگروں کے سامنے جو موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں آئے تھے جادوگر نے، اسلام پیش کیا گیا اور وہ فوراً ایمان لے کر آ گئے، اور دیکھ کر کے نہیں، یہ معجزہ اور جادو کا فرق وہ جان گئے. تو کب کون ایمان لائے گا، کب کون اس طرف آئے گا، کسی کو نہیں پتا. ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ہم اچھی طرح سے کھول کر واضح طور پر صاف طور پر لوگوں کو پہنچا دیں. اور پھر بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ الا من تولی و کفر، کہ ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا، یعنی جس نے انکار کر دیا. دو رویے بتائے گئے، تولا کے معنی ہوتے ہیں منہ پھیر لینا، پیٹ پھیر لینا، اور کفر نہ مانا، انکار کر دیا. تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ان دو رویوں والوں کے لیے فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو، نہ ماننے والوں کو، بڑا عذاب دے گا. دنیا میں تو عذاب چھوٹے موٹے، بھوک ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، یہ قتل، غارت گری، فساد، بگاڑ، یہ سب کچھ دنیا میں چھوٹے موٹے سب آتے رہتے ہیں. مگر جو عذاب اکبر کہا گیا ہے وہ جہنم ہے، وہ بڑا عذاب. پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو، جنہوں نے کفر کیا، نہیں مانے اور غلط راستوں پر چلتے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانے، تو پھر ان کا یہ انجام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑے عذاب میں، یعنی آخرت میں پھر ان کو جہنم میں داخل کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا اور سمجھا دیا کہ بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم ہی ان سے، اور پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے. یعنی انا علینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم، کہ بے شک یہ سب لوٹ کر ہمارے پاس آئیں گے. یعنی ابھی دنیا میں جتنی منمانیاں کر رہے ہیں، جو بھی کچھ کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں، پیٹ پھیر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں، نہیں سن رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، صحیح عمل نہیں کر رہے، تو کوئی بات نہیں ہے. کتنا دیر رہیں گے دنیا میں، کتنی منمانی کریں گے، کتنا چھوٹے پھریں گے، آخر کو تو پکڑ لیے جائیں گے. یہ کہیں بھاگ ہی نہیں سکتے، نکل ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے سب کو. اور پھر حساب بھی کوئی اور نہیں لے گا، اللہ کو ہی حساب لینا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر حساب جب لیں گے تو بتا دیں گے کہ کون کیا کر کے آیا ہے. تو یہاں پر بتا دینا، پہنچا دینا ہماری ذمہ داری ہے، حساب لینا یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اور ایک مبلغ جب تک یعنی پہنچاتا رہتا ہے، وہ داعی رہتا ہے، وہ لوگوں کو بتاتا رہتا ہے تو صحیح ہے. جب وہ حساب لینا شروع کر دیتا ہے تو غلط کام شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں سمجھایا بتایا یہ گیا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہہ دیا گیا تو جو بھی تبلیغ کرے گا، جو بھی دعوت دے گا، جو بھی اس کام کے لیے اٹھے گا، تو اس کے لیے بھی احسن طریقے سے پہنچا دینا ہے. حساب لینا انسانوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ حساب اللہ تعالیٰ خود لیں گے. اور اللہ سے ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آسان محاسبہ فرمائیے گا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. تو یہاں پر جو بتایا گیا ہے دونوں صورتوں میں، اس سے پہلے والی میں اور یہاں پر بھی، کہ ہمیں نصیحت کرتے رہنا ہے، اچھے طریقے سے لوگوں تک بات پہنچاتے رہنا ہے، اپنا کام پوری ذمہ داری سے، دیانتداری کے ساتھ انجام دیتے رہنا ہے، اور نتیجے کو اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کے سپرد کر دیں. کوئی نہیں مانتا ہے، نہ مانے، آپ نے تو اپنا کام کر دیا، آپ نے تو پہنچا دیا. اور حساب لینا اللہ کی ذمہ داری ہے، وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے جو وہ اللہ تعالیٰ کب. اور یہ بھی ہمیں کسی سے نہیں رکھنا ہے کہ نہیں یہ نہیں مان رہا، اب اس کو نہیں بتایا جائے گا. نہیں، کب کون ایمان لاتا ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا، کب کس کا دل پھر جاتا ہے ہمیں نہیں پتا، کون کا صحیح عمل کب کرنے لگتا ہے ہمیں نہیں معلوم. تو ہمیں بس اچھی طرح سے اس اللہ تعالیٰ کی بات کو، یعنی اللہ کے کلام کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، سنت کو ہمیں بتاتے رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک بار کہ عائشہ جس سے حساب فہمی کی گئی، حساب لیا گیا، وہ مارا گیا. یعنی آسان محاسبے کی اور آگ سے بچنے کی بھی ہمیں دعائیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اور کہا ہے کہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، یعنی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے رہیں، کیونکہ صدقہ بھی جو ہے وہ بری موت سے اور آگ کو اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے.
تو وہ ہم کرتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں اور نیک اعمال کرتے رہیں، اور یہ اعمال کرتے وقت ضرور دیکھیں کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ آیا سنت کے مطابق ہے یا نہیں، کیونکہ پہلے ہی شروع میں بتا دیا گیا کہ تھکے بہت ہوں گے، کام بہت کیے ہوں گے، مگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہوئے تو پھر ان کا تھکنا ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور وہاں پر اور مزید تھکن اور اتنا برا کھانا، اتنا زیادہ خراب کھانا پینا ان کو دیا جائے گا، اور اتنی مشقت ہوگی کہ ان کی حالت وہاں پر پھر اور زیادہ خراب ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے۔ تو ہمیں یہ راضیہ کرنے ہوں گے، نیک اعمال کرنے ہوں گے، تاکہ وہاں پر اس کا اجر پا سکیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ بھی قرآن اور سنت کے مطابق کرنے ہوں گے، اور وہی اللہ تعالیٰ کے یہاں پھر قبول ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے والا، عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے آسان محاسبہ فرمائے۔ اور اللہم ہم دعا کرتے ہیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اور اللہم اجرنا من النار وخزی الدنیا وعذاب الآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے چند پہلو اور جو ہیں وہ پھر تدبر اور عمل کے چند پہلو میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔